وہ دلہن بنی تیز بخار میں جلتی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے نڈھال سی بیٹھی تھی، لیکن لاریب نے اس کی طبیعت کی خرابی کا بھی لحاظ نہ کیا اور اپنی شدتوں سے اسے نڈھال کر دیا۔ ولیمے سے واپسی پر وہ ساس کو میکے سے ملے تحفے دینے گئی تو کمرے سے لاریب کی نفرت بھری آواز گونجی، ماما کل صبح ہی اسے طلاق دے کر باہر نکالوں گا، تبھی آپ کا انتقام پورا ہوگا۔ کائنات تو اس انکشاف پر دنگ رہ گئی۔ اسی لیے 1 ماہ کے اندر اندر شادی کی تھی انہوں نے۔ اسی وقت وہ خاموشی سے گھر سے بھاگ گئی۔ 6 سال بعد وہ دوست کی شادی میں گیا تو ایک بچے کو کھانا کھلاتی لڑکی کو دیکھ کر اس کے متاع جان، بابا آپ پلیز اس رشتے کے لیے مان جائیں، میں لاریب سے بہت محبت کرتی ہوں، ان کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، پلیز آپ اپنی ضد چھوڑ دیں۔ شیزا نے اپنے بابا کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ محمود صاحب نے اسے ضبط سے دیکھا تھا۔ شیزا ان کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ ساری زندگی اس کی ہر ضد کو پورا کرتے آئے تھے، مگر شاید یہ ضد پوری کرنا ان کے بس میں بالکل بھی نہیں تھا۔ شیزا بیٹا، لاریب تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے اور میں تمہیں کسی ایسے ہاتھوں میں نہیں دے سکتا جہاں میرا دل ہی مطمئن نہ ہو۔ محمود صاحب نے شیزا کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا تھا، لیکن بابا لاریب ایسے نہیں ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، شیزا نے روندھی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ محمود صاحب نے تھکی تھکی نظروں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں شیزا، مجھے یہ رشتہ ہرگز بھی منظور نہیں ہے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ، محمود صاحب نے سخت اور سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ مگر بابا میں ان سے محبت کرتی ہوں، شیزا نے نم لہجے میں کہا۔ محمود صاحب نے بہت غور سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ ان کی بیٹی کب اتنی بڑی ہو گئی کہ آج وہ ان کے سامنے کسی شخص کے لیے کھڑی تھی۔ محمود صاحب اپنی جگہ سے اٹھے۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکے تھے کہ کب ان کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ شیزا، میں نے تمہیں منع کر دیا تو کر دیا، اب میں دوبارہ تمہارے منہ سے اس لڑکے کا نام نہ سنوں، محمود صاحب نے سخت لہجے میں کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ شیزا دکھ سے انہیں جاتا دیکھتی رہی اور پھر وہ صوفے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ وہ نازک سی لڑکی شدت سے روئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ لاریب آفندی سے شدت سے محبت کرتی تھی، اس کے سوا کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی گہری سرمئی آنکھیں رونے کی شدت سے سرخ ہو گئی تھیں، سفید رنگت میں بھی سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے سنہری بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرنا چاہا تھا، مگر محمود صاحب کا رویہ دیکھ کر وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے لاریب آفندی سے سچی محبت کی تھی۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے فون کی طرف دیکھا۔ اس پر لاریب آفندی کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ کیسی ہو میری جان؟ فون کے اسپیکر سے لاریب کی آواز ابھری تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ مزید شدت سے روئی تھی۔ لاریب اس کے یوں رونے پر پریشان ہو اٹھا تھا۔ شیزا، تم رو کیوں رہی ہو؟ لاریب نے نرم لہجے میں سوال کیا، جو اس کے لہجے کا خاصہ تھی۔ لاریب، میں نے بابا سے بات کی تھی، وہ ہمارے رشتے کے لیے راضی نہیں ہیں، انہوں نے میری آپ سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، شیزا نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا۔ لاریب نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ اس کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں لہرانے لگی تھیں۔ شیزا، تم ریلیکس ہو جاؤ، اس طرح سے مت رو، تم بھی جانتی ہو نا میں تمہیں اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، لاریب نے فکر مندی سے کہا۔ مگر لاریب، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، شیزا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ لاریب نے گہری سانس بھری اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ لاریب، پلیز آپ چچی جان کو گھر لے آئیں اور بابا سے آپ خود ہمارے رشتے کی بات کریں، شاید وہ ہمارے رشتے کے لیے مان جائیں۔ شیزا نے ایک بار پھر سے اس کی منت کی تھی۔ شیزا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ جب تک تمہارے بابا اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے، میں تمہارے گھر میں اپنی ماں کو لے کر نہیں آؤں گا، میں تمہارے باپ کے سامنے اپنی ماں کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گا، لاریب نے اس بار سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ شیزا کو لاریب کا یوں کہنا برا لگا تھا۔ لاریب، پلیز، وہ میرے بابا ہیں، آپ کے ان سے جو بھی اختلاف ہیں، مگر آپ ان کے بارے میں عزت سے بات کریں، شیزا نے لاریب کو ٹوک دیا تھا۔ لاریب نے لب بھینچے۔ اس کی بات سنی تھی۔ اسے شیزا پر بری طرح سے غصہ چڑھا تھا۔
اس نے فون اپنے کان سے ہٹایا اور کال کاٹ دی۔ شیزا ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی تھی۔ وہ ان دونوں کے درمیان اس قدر بری طرح سے پھنسی تھی کہ اسے نکلنے کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ لاریب، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ پلیز ایک بار چچی جان کو لے کر گھر آ جائیں تو شاید بابا ہمارے رشتے کے لیے مان جائیں، ورنہ وہ میری شادی کسی اور سے کر دیں گے۔ اور آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ میں آپ سے کس قدر محبت کرتی ہوں۔ آپ کے بنا رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر بابا نے میری شادی کسی اور سے کر دی تو میں قسم کھاتی ہوں میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ شیزا اس وقت لاریب کے آفس میں موجود تھی۔ لاریب صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور شیزا اس کے قدموں میں بیٹھی اس سے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھیں اس وقت آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ اس وقت بلیک کلر کے ٹراؤزر اور ریڈ کلر کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ سنہری بالوں میں ڈھیلے ڈھالے کرلز ڈال رکھے تھے۔ چہرے کی سفید رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ وہ حسن کی مورت اس ظالم شخص کے قدموں میں بیٹھے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ لاریب نے سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور انتہائی بے دردی سے اس سے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ شیزا، اگر تمہارا باپ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تم میری طرف سے آزاد ہو، تم کسی سے بھی شادی کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے سنگ دلی کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس نازک سی لڑکی کا دل اپنے قدموں میں بری طرح سے روند رہا تھا۔ لاریب، کیا صرف میں ہی آپ سے محبت کرتی ہوں؟ آپ کو مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے؟ آپ ایسے کیسے مجھ پر گیو اپ کر سکتے ہیں؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں گہری اس کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کر رہی تھی۔ لاریب نے بیزاری اور کوفت سے اسے دیکھا تھا۔ فار گاڈ سیک شیزا، بس کر دو۔ مجھے یوں محبت کے نام پر بلیک میل نہیں کر سکتی ہو تم۔ اور تم بھی یہ بات جانتی ہو کہ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، اور ان کے سامنے میرے لیے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بھلے میرے سامنے تم ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں جھانکا تھا اور ساتھ ہی اپنے لہجے میں سفاکیت سموئے ہوئے جواب دیا تھا۔ شیزا نے ہاری ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے اپنی ہستی تک مٹا دینے کو تیار تھی اور وہ اسے عزت سے بیاہ کر لے جانے کو بھی تیار نہیں تھا۔ لاریب، میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہی اور وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، مگر آپ اس موڑ پر آ کر مجھے تنہا مت چھوڑیں۔ شیزا نے ایک بار پھر سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ شیزا کی ہتھیلیاں سرد پڑ رہی تھیں۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ لاریب کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا اور اس کی جانب جھک کر اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہاں اسے صرف اپنا ہی عکس دکھائی دیا تھا۔ شیزا، میری جان، میں تو خود تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر تم میرے لیے ایسے حالات پیدا کر رہی ہو کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم یہ ضد چھوڑ دو کہ میں اپنی ماں کو لے کر تمہارے گھر کی دہلیز چڑھوں گا اور تمہارے گھمنڈی باپ کے سامنے بیٹھ کر تمہارا ہاتھ مانگوں گا۔ لاریب نے صاف انکار کیا تھا۔ سیاہ آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ ایک کی آنکھوں میں محبت کا جہان آباد تھا تو دوسرے کی آنکھوں میں صرف انتقام تھا۔ لاریب نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے اور پھر اپنی آنکھوں میں ابھرنے والے جذبات کے برعکس نرمی سے اس کے چہرے پر بہنے والے آنسوؤں کو پہنچا تھا۔ شیزا کے آنسوؤں نے اس کے پوروں کو گیلا کر دیا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کے پاس ہاتھ لا کر بہت غور سے اس کے آنسوؤں کو دیکھا۔ اس کے آنسو ہر قسم کی ریا سے پاک تھے۔ لاریب، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ شیزا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے اور مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ لاریب خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ جانے کیوں لاریب کو اس لمحے اس کا یوں رونا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے شیزا کو اس کے کندھوں سے نرمی سے تھام کر ٹھنڈے فرش سے اٹھایا تھا اور پھر اسے اپنے برابر میں بٹھایا تھا۔ رو رو کر شیزا کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ رو رو کر اپنی کیا حالت کر لی ہے؟ لاریب نے اس کے چہرے پر آئے بال نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا تھا اور پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ شیزا، ضد چھوڑ دو اور اس بات کو بھول جاؤ کہ میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا۔ لاریب نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے کہا تھا۔ شیزا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اب رونا بند کرو۔ لاریب نے اس کے گالوں پر بہنے والے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا۔ شیزا کے چہرے کا رنگ ایک دم ہی سرخ پڑا تھا۔ وہ بری طرح سے جھیپی تھی۔ اسے یہ دھوپ چھاؤں سا شخص بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔
وہ ایک طرف اس کے اوپر مہربانیوں کی حد کر دیتا تو دوسری طرف وہ اس سے اس قدر انجان ہو جاتا کہ اسے اس کے آنسو دکھائی ہی نہیں دیتے تھے۔ لاریب نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا تھا اور اس کے بالوں سے اٹھتی مسحور کن خوشبو کو گہری سانس بھر کر محسوس کیا تھا۔ لاریب، شیزا نے جھجک کے اس سے دور ہونا چاہا، مگر لاریب نے اسے سختی سے تھام کر اس سے دور ہونے کی ساری راہیں مسدود کر دی تھیں۔ وہ شیزا کے بالوں میں منہ چھپا تھا، شیزا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ بے بسی، دکھ، تکلیف، کیا کچھ نہیں تھا جو وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ لاریب، پلیز۔ شیزا نے لاریب کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ لاریب نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ شیزا اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اٹھی تھی اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ لاریب خاموش نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ شیزا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نائٹ بلب کی ہلکی روشنی اس کے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے جو اس کی اذیت کا پتہ دے رہے تھے۔ اس نے سائیڈ ٹیبل میں سے نیند کی گولیوں کی بوتل نکالی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ محمود صاحب نے تو سرے سے ہی شیزا کی شادی لاریب سے کرنے سے انکار کر دیا تھا اور لاریب الگ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ شیزا ان دونوں کے بنا ہی اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ ان دونوں کی جنگ میں آج شیزا ہار گئی تھی۔ اس کے بے دردی سے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے محمود صاحب کا چہرہ لہرایا تھا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں میچی تھیں اور پھر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے سامنے لاریب کا چہرہ لہرایا تھا۔ اسے مزید اذیت نے آن گھیرا تھا۔ رشتوں کی جنگ میں وہ ہار گئی تھی۔ اس نے نیند کی گولیاں اپنی ہتھیلی پر لی تھیں، یہاں تک کہ اس کی ہتھیلی بھر گئی تھی، اور پھر اگلے ہی پل اس نے بنا کچھ بھی سوچے سمجھے نیند کی گولیاں پانی کے ساتھ اپنے حلق سے نیچے اتاری تھیں۔ چند آنسو موتیوں کی صورت اس کی آنکھوں سے جدا ہوئے تھے۔ وہ اطمینان سے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اسے زندگی سے دور کر رہا تھا۔ محمود صاحب اور لاریب شاید یہ جنگ جیتنے کے قریب تھے۔ اس جنگ میں نقصان صرف اس نازک سی لڑکی کا ہوا تھا۔ شیزا زندگی اور موت کی کشمکش کے درمیان ہسپتال کے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ ایک ملازمہ نے آ کر محمود صاحب کو اطلاع دی تھی کہ شیزا بی بی اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی ہیں۔ ملازمہ اتفاق سے اس کے کمرے میں پہنچی تھی۔ شاید ابھی شیزا کی زندگی باقی تھی، ورنہ شیزا نے اپنی جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ محمود صاحب ہسپتال کے کمرے کے باہر ہارے ہوئے سے بیٹھے تھے، جبکہ آئی سی یو میں ڈاکٹر شیزا کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ محمود صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آج اپنی بیٹی کی محبت کے سامنے ہار گئے تھے۔ انہوں نے ہار مان لی تھی۔ محمود صاحب نے لاریب کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ لاریب اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا مووی دیکھ رہا تھا۔ اس نے چونک کر اپنے فون پر محمود صاحب کے جگمگاتے ہوئے نام کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے فون واپس رکھ دیا، یہاں تک کہ فون بج بج کر بند ہو گیا۔ آخر کار محمود صاحب کی 10ویں بیل پر اس نے فون ریسیو کر لیا۔ اگر آج میری بیٹی کی جان بچ گئی تو میں اس کے اور تمہارے رشتے کے لیے راضی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو کھو کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آج ایک باپ کی محبت ہار گئی ہے اور تمہاری محبت جیت گئی ہے۔ آج مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میری بیٹی مجھ سے زیادہ تم سے محبت کرتی ہے۔ محمود صاحب کی بھیگی ہوئی آواز لاریب کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ محمود صاحب کی باتوں کا مطلب سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ کیا مطلب ہے کہ اس کی جان بچ گئی؟ لاریب نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ سوال کیا تھا۔ شیزا نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، محمود صاحب نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ لاریب بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ تم جیت گئے لاریب اور میں ہار گیا۔ میری بیٹی کی محبت نے مجھے ہرا دیا، محمود صاحب شکستہ لہجے میں بول رہے تھے۔ لاریب تیزی سے گھر سے نکلا تھا۔ اسے اس وقت کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ شیزا کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ محمود صاحب اس وقت شیزا کے ساتھ تھے۔ لاریب روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شیزا ہسپتال کے لباس میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑی ہوئی تھی۔ ایک ہی دن میں وہ برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی۔ لاریب اسے دیکھ کر اپنی جگہ ٹھہر سا گیا تھا۔ اسی وقت نرس بھی اندر آئی تھی۔ اس نے محمود صاحب سے کہا کہ انہیں ڈاکٹر نے بلایا ہے۔
محمود صاحب خود پر ضبط کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ وہ لاریب کا سایہ بھی اپنی بیٹی کے آس پاس برداشت نہیں کر سکتے تھے، مگر اب وہ اپنے ہاتھوں سے اسے اس کے ساتھ بیاہنے کو تیار تھے۔ لاریب نے تھکی ہوئی نظروں سے شیزا کی طرف دیکھا اور پھر چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ اس کے چہرے پر سرد مہری کے ساتھ ساتھ سختی بھی چھائی ہوئی تھی۔ شیزا نے بے اختیار ہی اس سے نظریں چرائی تھیں۔ یہ سب کر کے تم کیا سمجھ رہی ہو کہ تم مجھے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دو گی؟ لاریب نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ شیزا نے دکھ سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ لاریب کی آنکھیں بے حد سرخ تھیں۔ اس کا دماغ جیسے پھٹ رہا تھا۔ وہ انتہائی تلخ لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ شیزا کا دل جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ وہ دکھ سے لاریب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شیزا محمود، اگر آئندہ کے بعد تم نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ لاریب نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ شیزا نے بے اختیار ہی اس سے نظریں چرائی تھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے بے زبان ہو جاتی تھی، کچھ کہہ ہی نہیں پاتی تھی۔ لاریب کچھ دیر تک کھڑا سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں بے حد سرخی گھلی ہوئی تھی، اور پھر اگلے ہی پل وہ بنا کچھ کہے جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس پلٹ گیا تھا۔ شیزا نے بھاری ہوتے دل کے ساتھ اسے جاتا دیکھا تھا۔ اس کے دل پر مزید بوجھ آن پڑا تھا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں میچی تھیں۔ نمکین پانی اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے تکیے میں جذب ہوا تھا۔ شیزا سرخ رنگ کے جوڑے میں دلہن بنی لاریب کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں تر تھیں۔ اس کے کانوں میں بار بار اپنے بابا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ لمحہ لمحہ اس کی اذیت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ شیزا، تم نے میری مرضی کے خلاف شادی کی ہے۔ میں اس شادی کے لیے صرف اس لیے مانا ہوں کیونکہ میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا، مگر اب شادی کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں آج ہی تم سے ہر رشتہ ختم کر رہا ہوں، محمود صاحب نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ دلہن بنی شیزا نے سانس روک کر اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ وہ تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی، وہ کیسے اتنی آسانی سے اس سے منہ موڑ سکتے تھے؟ محمود صاحب وہاں سے چلے گئے تھے اور شیزا بھاری دل کے ساتھ رخصت ہو کر لاریب کے گھر آ گئی تھی، اور اب وہ اس کے کمرے میں اس کے بستر پر بیٹھی تھی۔ لاریب کا کمرہ بالکل بھی سجا ہوا نہیں تھا۔ شیزا کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ تو بہت سے سپنے سجا کر لاریب کی زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد لاریب کمرے میں داخل ہوا تھا۔ شیزا خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ بات سچ تھی کہ وہ دلہن کے لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ لاریب نے پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ شیزا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی ہتھیلیاں نم ہوئیں۔ لاریب بھاری قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اور اس نے گہری نظروں سے شیزا کی طرف دیکھا، اور پھر اس نے شیزا کے سامنے بیٹھ کر سائڈ ٹیبل سے سرخ رنگ کا کیس نکالا تھا۔ اس نے وہ کیس کھول کر شیزا کے سامنے کیا تھا۔ اس میں سونے کی چین جگمگا رہی تھی۔ اس چین کے درمیان میں ایک ننھا سا لاکٹ پڑا ہوا تھا جس میں ایک چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا۔ اس نے وہ چین نرمی سے شیزا کے گلے میں پہنائی تھی۔ شیزا نے اب تک نظریں اٹھا کر اس کی سمت نہیں دیکھا تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا شیزا، تم نے مجھ سے سچی محبت کی ہے، جبھی تو دیکھو آج تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ لاریب نے ستائش سے شیزا کی طرف دیکھا۔ شیزا نے اس کی بات سن کر نظریں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ اور آپ نے مجھ سے محبت نہیں کی؟ شیزا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا تھا۔ وہ آخرکار اپنے خدشے کو اپنی زبان پر لے آئی تھی۔ اسے ہمیشہ سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے لاریب اس سے محبت نہیں کرتا، مگر وہ ہمیشہ اس سمت سے اپنی آنکھیں بند کرتی آئی تھی۔ اس کی بات سن کر لاریب کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ اس سوال کا جواب بھی تمہیں جلد ہی مل جائے گا۔ لاریب نے اس کی نازک سی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب گھسیٹتے ہوئے کہا تھا۔ شیزا کو چھونے پر اسے احساس ہوا کہ وہ بخار میں بری طرح سے تپ رہی تھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، لاریب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شیزا بخار سے نڈھال تھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا مگر وہ کون سا اس سے محبت کرتا تھا جو اس کی طبیعت خرابی کا لحاظ کرتا۔ اس نے شیزا کو مزید اپنے قریب کیا تھا۔ لاریب، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ شیزا نے لاریب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، مگر وہ اس سے 1 انچ بھی دور نہیں ہوا تھا۔ چپ ہو جاؤ شیزا، اس رات کا میں نے بہت بے صبری سے انتظار کیا ہے۔ میں اب مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔
لاریب نے اس کے سر سے دوپٹہ ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ شزا کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا، یہاں تک کہ اسے اپنی دھڑکنوں کا شور اپنے کانوں میں سنائی دیا تھا۔ شزا کی حالت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ بخار کی وجہ سے وہ خود کو بے حد تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی، مگر لاریب کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے اپنی شدتوں سے نڈھال کر رہا تھا۔ شزا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ مزید لاریب کی شدتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے لاریب کو روکنا چاہا تھا۔ لاریب ناگواری سے اس سے دور ہوا تھا۔ میں اس مزاحمت کی وجہ جان سکتا ہوں؟ لاریب نے سرد آواز میں سوال کیا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شزا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ آئی ڈونٹ کیئر شزا، لاریب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اور ایک بار پھر سے بادل بن کر اس پر چھا گیا۔ شزا کی آنکھوں سے چند موتی ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ اپنے باپ سے جدا ہونے کا دکھ اور پھر لاریب کی اس قدر بے اعتنائی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ لاریب گہری نیند میں سو رہا تھا، مگر شزا کی آنکھوں سے نیند دور تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے چھت کو تکے جا رہی تھی۔ دل کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے لاریب کا انتخاب کیا تھا اور اس انتخاب نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو لاریب کمرے میں نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر لاریب جانے کہاں تھا۔ اسے اپنی نئی نویلی دلہن کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ خود ہی اٹھ کر تیار ہوئی، یہاں تک کہ کوئی اسے ناشتے کے لیے بھی بلانے نہیں آیا۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر بری طرح سے حیران ہوئی تھی۔ لاریب اور چچی جان دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اسے بے حد حیرت ہوئی تھی کہ ایک رات کی دلہن کے ساتھ بھلا کوئی ایسا سلوک بھی کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ اس نے جلدی سے پلکیں جھپک کر اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر انڈیلا تھا۔ پہلے ہی لاریب کے کل رات کے سلوک نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ لاریب نے ایک نظر خاموش کھڑی شزا پر ڈالی تھی، اور پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں چچی جان نے بھی پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی تھیں۔ آؤ بیٹا، ناشتہ کر لو، چچی جان نے نرمی اور محبت سے اسے پکارا تھا، مگر اس پل لاریب نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ شزا دکھی دل کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ شادی کے بعد ایک رات میں ہی لاریب کے بہت سے روپ اس پر وارد ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر لاریب کسی ضروری کام سے گھر سے باہر چلا گیا تھا، اور شزا پارلر چلی آئی تھی، کیونکہ رات میں ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ اسے ولیمے کے فنکشن کے لیے بھی تیار ہونا تھا۔ پارلر میں بھی وہ گمسم سی رہی تھی۔ شام میں آ کر ڈرائیور نے اسے پک کر لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ لاریب آئے گا، مگر شاید وہ لاریب کے لیے اتنی اہم کبھی نہیں تھی۔ شزا نے سفید رنگ کی زمین کو چھوتی ہوئی میکسی زیبتن کر رکھی تھی۔ اس کی میکسی پر سلور کام ہوا تھا، جس کی وجہ سے روشنیوں میں اس کا لباس بری طرح سے چمک رہا تھا۔ وہ اس وقت کسی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی، مگر اس کی سرمئی آنکھوں میں اداسی اور ویرانی بھری ہوئی تھی۔ لاریب نے ایک نگاہ بھی اس کے وجود پر نہیں ڈالی تھی۔ وہ اس کو مکمل نظر انداز کیے مہمانوں میں مصروف تھا۔ شزا کے چہرے کا رنگ بدھ سا گیا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں پر بند باندھے وہاں موجود سب مہمانوں سے مل رہی تھی۔ محمود صاحب شزا سے ملنے سٹیج پر چڑھے تو اپنے بابا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ بے ساختہ ہی ان کے سینے سے لگی تھی۔ محمود صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، مگر ان کے رویے کی بھی سرد مہری تھی، اور اس بات کو شزا نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے اپنی محبت کو پانے کے لیے اپنے بابا کو ناراض کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے پلکوں کے کنارے کو بھگونے لگے تھے، یہاں تک کہ ولیمے کی تقریب بھی ختم ہوئی تھی۔ شزا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جبکہ لاریب اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ شزا نے سائڈ ٹیبل پر رکھے تحفوں کی طرف دیکھا جو محمود صاحب نے اس کے گھر والوں کے لیے اسے دیے تھے۔ لاریب ویسے بھی کمرے میں اب تک نہیں آیا تھا۔ وہ گفٹ سنبھالتی ہوئی اٹھی تھی اور چچی جان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ نوک کرتی، اندر سے آتی لاریب کی آواز پر وہ بری طرح سے چونک گئی۔ وہ اپنی جگہ ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ لاریب کی آواز اس کے کانوں میں سور پھونک رہی تھی۔ اس نے اجنبی نظروں سے کمرے کے ادھ کھلے دروازے کی طرف دیکھا، اور پھر بے اختیار ہی وہ دیوار کو تھام گئی تھی، کیونکہ اس نے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ماما، کل ہی سے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دوں گا، جب بھی آپ کا انتقام پورا ہوگا۔ لاریب کی آواز شزا کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔
شیزا کو اپنی سانسیں اپنے سینے میں گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی سانسوں کو ہموار کرنا چاہا تھا۔ اس کی آنکھیں بری طرح سے جلنے لگی تھیں۔ اس نے لاریب سے سچی محبت کی تھی اور لاریب نے محض اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے اسے استعمال کیا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ادکھلے دروازے کو تک رہی تھی۔ یکدم ہی اس کی سانسیں دھوکنے کی مانند چلنے لگی تھیں۔ لاریب، تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لاریب کی ماں نے انتہائی حیرانی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ خود بھی لاریب کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھیں، اور پھر جب انہیں اپنے بیٹے کی باتوں کا مطلب سمجھ آیا تو انہوں نے انتہائی حیرانی اور صدمے سے اس کی طرف دیکھا۔ ماما، میں غلط بات تو نہیں کر رہا تھا۔ اس آدمی نے آپ کو اور مجھے تکلیف دی تھی، اور اب میں اس کی بیٹی کو تکلیف دے کر اس سے بدلہ لوں گا، لاریب نے انتہائی شفقت سے کہا تھا۔ لاریب، چپ ہو جاؤ، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شیزا تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم اسے کیوں تکلیف دو گے؟ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں تمہارے لیے آئی ہے۔ تم بھی جانتے ہو کہ بھائی صاحب اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے، مگر شیزا تمہاری محبت کی خاطر ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی، یہاں تک کہ تم سے شادی کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ اپنا ہر رشتہ ختم کر دیا، اور اب تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ وہ انتہائی اجنبی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں، جو ظلم اور سفاکیت کی انتہا کرنے کو تیار کھڑا تھا۔ لاریب، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ سب ماضی کی باتیں ہیں، اور ہم اپنا ماضی چھوڑ کر آگے بڑھ آئے ہیں۔ اب ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے بیٹا، تم کیوں اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال رہے ہو؟ لاریب کی ماں نے اسے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر لاریب تو طے کر کے بیٹھا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھے گا۔ ماما، میں اس ماضی سے نہیں نکل سکا ہوں، اور نہ ہی کبھی نکل سکتا ہوں۔ میں کل صبح ہوتے ہی اسے طلاق دے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے لاریب کی آواز ہلکی سی لڑکھڑائی تھی۔ جس طرح سے اس شخص نے آپ کو گھر سے نکالا تھا، اسی طرح سے میں بھی اس کی بیٹی کو گھر سے نکالوں گا، تب جا کر اس شخص کو آپ کی اور میری اذیت کا اندازہ ہوگا، لاریب نے سرد آواز میں کہا تھا۔ شیزا کے اندر اس سے زیادہ سننے کی تاب نہیں تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے واپس پلٹی تھی اور اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بے یقینی کی آخری منزل پر کھڑی تھی۔ اس سے آگے سے ہر طرف اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر لاریب اسے طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ شیزا کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ ہرگز بھی لاریب سے طلاق نہیں چاہتی تھی۔ لاریب کی ساری سچائی اس کے سامنے آ گئی تھی، مگر تب بھی وہ لاریب سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے ہاری ہوئی کھڑی تھی۔ لاریب سے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود بھی وہ آج خالی ہاتھ تھی۔ اس نے آئینے میں نظر آتے اپنے سراپے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں اور جسم بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اس نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں پہنی جیولری کو اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر ایک الوداعی نظر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی۔ اسے احساس ہوا کہ سب کچھ پا کر ہار جانا کسے کہتے ہیں۔ جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئی تھی، وہی شخص اس سے اجنبی ہو کر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اسے اپنا حسین چہرہ ہی بھیانک نظر آنے لگا تھا۔ اسے ہر منظر دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھکرائے جانے کی اذیت کیا ہوتی ہے وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ اسے اپنے پہلو میں دھڑکتا دل محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یکدم ہی اس کی ذات میں ایسا گہرا سناٹا چھایا تھا کہ اسے سب کچھ خود سے دور جاتا محسوس ہوا تھا۔ وہ نامحسوس انداز میں پیچھے کی طرف پلٹی تھی اور پھر کمرے کا دروازہ کھول کر تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ اس نے چند لمحوں میں ایک فیصلہ لیا تھا، اور یہ فیصلہ لاریب سے ہمیشہ کے لیے دور جانے کا تھا، یہاں تک کہ لاریب اس کی گرد بھی نہ پا سکے۔ لاریب کے بابا اور محمود صاحب دونوں بھائی تھے، مگر اپنے چھوٹے بھائی کے انتقال کے بعد محمود صاحب کے دولت کی لالچ میں اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں اور لاریب اور اپنی بھابھی کو گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے ان دونوں پر ذرا بھی رحم نہیں کیا تھا۔ لاریب کا سارا بچپن اپنی ماں کو انتھک محنت کرتے ہوئے دیکھتے گزر گیا تھا۔ جس روز اس کی ماں اسے لے کر اس کے باپ کے گھر سے نکلی تھی، وہ دن اس کی یادداشت میں گڑ سا گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس دن کو بھول نہیں پاتا تھا۔ آج لاریب اپنے بل بوتے پر اپنا کاروبار کھڑا کر چکا تھا، مگر کہیں نہ کہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کی ذات میں ایک خلاصہ رہ گیا تھا۔ اس نے محمود صاحب سے بدلہ لینے کی خاطر شیزا سے شادی کی تھی۔ اب وہ اسے طلاق دے کر اپنا بدلہ پورا کرنا چاہتا تھا۔
یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ بھی شزا سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کبھی اپنی محبت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، بلکہ ہر موڑ پر اپنی محبت سے نظریں چرائی تھیں، یہاں تک کہ آج وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار تھا، یہ جانے بغیر کہ اگر شزا اس کی زندگی میں نہیں رہے گی تو اس کا کیا ہوگا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ شزا اس سے کس قدر محبت کرتی ہے، مگر وہ اس کی محبت سے بھی نظریں چرائے بیٹھا تھا۔ وہ صرف اس وقت محمود صاحب کو تکلیف دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ انہیں بھی وہی اذیت ہو جو اس کی ماں نے برداشت کی تھی۔ کچھ دیر بعد لاریب کمرے میں آیا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ تو سوچ کر آیا تھا کہ شزا اب تک اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی، مگر شزا تو کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ اس نے واش روم میں دیکھا تھا مگر شزا وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ کمرے سے نکل آیا تھا۔ اسے لگا کہ شاید شزا کسی کام سے کچن کی طرف گئی ہوگی، مگر وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ اسے یکدم ہی پریشانی نے گھیرا تھا۔ وہ پورا گھر دیکھ چکا تھا مگر شزا گھر میں ہوتی تو اسے ملتی۔ شزا اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا تھا اور محمود صاحب کا نمبر ڈائل کیا تھا، کہیں شزا ان کے گھر نہ ہو، مگر شزا وہاں بھی نہیں پہنچی تھی۔ اس بار وہ بری طرح سے پریشان ہوا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ لازمی شزا نے اس کی باتیں سن لی ہیں۔ وہ وہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں محمود صاحب بھی اس کے گھر پہنچ گئے تھے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ محمود صاحب لاریب پر بری طرح سے بھڑکے تھے۔ لاریب نے انہیں سرد نظروں سے دیکھا مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ اسی دن کے لیے میں اسے منع کرتا تھا کہ وہ تم سے شادی نہ کرے، مگر اس کے سر پر تو تم سے شادی کرنے کا بھوت سوار تھا۔ اب مجھے جواب دو، رات کے اس وقت میری بیٹی کہاں گئی ہے؟ محمود صاحب بری طرح سے پریشان ہوئے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتا کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے، لاریب نے تھکے تھکے سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں جانتا ہوں تم ہمیشہ سے مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے انتقامی جذبات دیکھے تھے، مگر میں اپنی بیٹی کے سامنے مجبور ہو گیا، اور تم نے وہی کیا جس بات کا ڈر تھا۔ محمود صاحب بری طرح سے چیخ رہے تھے، جبکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ لاریب کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے گھر سے شزا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ وہ پوری رات سڑکوں پر خوار ہوتا رہا تھا، مگر شزا کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا تھا۔ وہ تھکا ہارا سا گھر میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔ ماما، پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی، میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ مجھے نہیں ملی۔ لاریب اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے بری طرح سے رویا تھا۔ اس کی ماں نے بے بسی اور افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ لاریب کی ٹوٹی بکھری حالت اس کے دل کے دکھ کا پتہ دے رہی تھی۔ لاریب، وہ مل جائے گی، تم کیوں اس قدر پریشان ہو رہے ہو؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو تسلی دینی چاہی تھی، مگر اس تسلی کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ جانے کتنی ہی دیر بیٹھا روتا رہا تھا۔ اسے ایک رات میں شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر شزا سے محبت کرتا تھا۔ شزا کو گھر سے گئے 1 ماہ ہو گیا تھا، اور یہ 1 ماہ لاریب نے در در پھرتے ہوئے گزارا تھا۔ اسے کسی طور چین نہیں مل رہا تھا۔ وہ خود کو شزا کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے لیٹا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے شزا کی تصویر تھی۔ اس تصویر میں شزا دلہن کے سرخ رنگ کے جوڑے میں ہنستی مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ لاریب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے شزا کی تصویر دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ شزا، پلیز بس ایک بار مل جاؤ، میں اپنے ہر ظلم کی تم سے معافی مانگ لوں گا۔ میں تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا، تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ میں انتقام میں اندھا ہو کر یہ بھول ہی گیا تھا کہ میں تم سے کتنی شدت سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی ہے۔ تمہیں مجھ سے شکایت تھی نا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ تم بس ایک بار میرے پاس واپس آ جاؤ، میں تمہاری سب شکایتیں دور کر دوں گا، تمہیں اپنی نظروں سے بھی اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ لاریب اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ کر اس کے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ اس کی شیپ بڑھی ہوئی تھی، شرٹ سلوٹ زدہ تھی، مگر اسے اپنے حلیے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بس دن رات شزا کو تلاش کر رہا تھا، مگر وہ اس کی پہنچ سے اس قدر دور جا چکی تھی کہ وہ اس کی گرد بھی نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ پچھتاوے کا ناگ اسے ہر لمحہ ڈستا رہتا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی تمام تر لاپرواہی اور بیزاری کے باوجود بھی اس نے اسے چاہنا نہیں چھوڑا تھا۔ محمود صاحب لاریب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان دونوں کے درمیان رکھی میز پر
پراپرٹی کے پیپرز رکھے ہوئے تھے۔ یہ تمہارا حق ہے لاریب، اور آج تمہارا حق میں تمہیں دینے آیا ہوں۔ اس میں نے ایک دھیلے کی بھی بے ایمانی نہیں کی ہے۔ لاریب نے سرد نظروں سے پراپرٹی کے کاغذات کو دیکھا تھا۔ اس پراپرٹی کا بدلہ لینے کے لیے ہی تو اس کے شیزا سے شادی کی تھی، اسے استعمال کیا تھا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں، چہرے کے تاثرات تن گئے تھے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لاریب نے خود کو کہتے سنا تھا۔ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تمہارا حق ہے اور تمہیں رکھنا پڑے گا۔ میں نے تمہارا حق مارا تھا، اور دیکھو آج میری بیٹی مجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ وہ نہ جانے اس وقت کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ یہ سوچ مجھے سکون نہیں لینے دیتی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے ہر پل تڑپتا ہوں، اور اس لمحے کو کوستا ہوں جب میں نے غصے میں اس پر اپنے گھر کے دروازے بند کیے تھے۔ مجھ سے زیادہ بے بس باپ اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا جو اپنی ہی بیٹی کو نہیں بچا سکتا۔ محمود صاحب دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ لاریب کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ اس نے پلکیں جھپک کے خود کو رونے سے باز رکھا تھا۔ مجھے معاف کر دو لاریب، شاید تم مجھے معاف کر دو تو میری بیٹی مجھے مل جائے۔ محمود صاحب بری طرح سے بلک رہے تھے۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بے بس تھے۔ شیزا کی غیر موجودگی نے ان دونوں کو بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے جانے سے ان دونوں کو ان کے کیے کی سزا ملی تھی، مگر جانے وہ خود کس حال میں تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ شیزا کو لاریب کی زندگی سے گئے 6 سال گزر گئے تھے، مگر لاریب کی زندگی آج بھی اسی نقطے پر اٹکی ہوئی تھی جہاں شیزا اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے بس ہر لمحہ شیزا کے مل جانے کی دعائیں کی تھیں۔ ان 6 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا، مگر لاریب کی انتظار کرتی ہوئی آنکھیں نہیں بدلی تھیں۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ ایک دن شیزا کو ڈھونڈ ہی لے گا۔ لاریب اس وقت اپنے ایک دوست کی شادی میں آیا تھا۔ وہ اس شادی میں آنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اپنے دوست کے بے حد اصرار پر وہ چلا آیا تھا۔ اس کا دل محفلوں سے گھبرانے لگا تھا۔ اس کی ڈھونڈتی نظروں میں تھکن اتر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں کھانا کھل گیا تھا، مگر وہ اب اپنے گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ اس تقریب سے نکلنے لگا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی نظر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے بچے پر پڑی تھی۔ وہ بچی لگ بھگ 5 سال کی تھی۔ وہ اس بچے کی جانب دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اسے جس چیز نے مسکرانے پر مجبور کیا تھا وہ اس بچے کی آنکھیں تھیں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ ہو بہو وہی جو شیزا کی آنکھوں کا رنگ تھا، وہی گہرا سرمئی سا رنگ اور بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ بچہ بھی لاریب کی جانب دیکھ کر مسکرایا تھا، اور پھر لاریب نے یوں ہی نادانستہ طور پر اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا تھا، اور پھر وہ اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اسی پل شیزا کی نگاہیں بھی اپنے بیٹے کی نگاہوں کے تعاقب میں اٹھی تھیں۔ لاریب کو سامنے کھڑا دیکھ کر وہ ساکن ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں رک سی گئی تھیں۔ آس پاس کیا ہو رہا تھا ان دونوں کو کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ لاریب شیزا کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ ہر پل بدل رہا تھا، اور دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ شیزا کی آنکھیں خوف و ہراس سے پھیلی ہوئی تھیں، اور چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے نامحسوس انداز میں 5 سالہ آلیان کو اپنی کمر کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ لاریب اب بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ماما، آپ کھڑی کیوں ہو گئیں؟ مجھے کھانا کھلائیں۔ آلیان نے شیزا کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے کہا، مگر شیزا ساکن سی بے بس لاریب کو دیکھ رہی تھی۔ لاریب نے آلیان کی ماما پکارنے پر اپنی آنکھیں اذیت سے میچی تھیں۔ اسے آج اپنے نقصان کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا۔ وہ کیا کچھ کھو چکا تھا، اسے اس بات کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اس کے نگاہیں شیزا سے ہوتے ہوئے آلیان پر جا ٹکی تھیں۔ اس کی آنکھیں اگر شیزا جیسی تھیں تو آنکھوں کے سوا وہ پورا لاریب جیسا تھا۔ لاریب کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں، مگر وہ اس منظر کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے شیزا کا ہاتھ تھاما اور پھر دوسرے ہاتھ میں آلیان کا ہاتھ تھاما تھا۔ شیزا نے آلیان کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی۔ لاریب نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ لاریب نامحسوس انداز میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ بنا کچھ کہے ان دونوں کو اپنے ساتھ لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اب اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ویرانی چھائی تھی۔ اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر شیزا کو اندر دھکیلا تھا اور آلیان کو اٹھا کر اس کی گود میں بٹھایا تھا۔ لاریب کو یوں غصے میں دیکھ کر شیزا کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ لاریب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ شیزا نے آلیان کو اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ آلیان شدید تھکا ہوا تھا۔ وہ چند لمحوں میں ہی شیزا کے باہوں میں سو گیا تھا۔
کچھ دیر بعد گاڑی لاریب نے اپنے گھر کے سامنے روکی اور گاڑی سے اتر کر اس کے شزا کی گود سے آلیان کو لیا اور اس پر ایک خشمگین نگاہ ڈال کر اندر کی طرف بڑھا۔ شزا بوکھلائی ہوئی اس کے پیچھے گئی۔ لاریب سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور اس نے آہستگی سے آلیان کو بیڈ کے وسط میں لٹا دیا۔ شزا بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ لاریب اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ میرے بیٹے کی موجودگی سے مجھے بے خبر کیوں رکھا؟ لاریب نے سرد لہجے میں سوال کیا تھا۔ شزا نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جب آپ نے ولیمے کے اگلے دن ہی مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا تو آپ کو بیٹے سے کیا لینا دینا؟ شزا نے اذیت سے کہا تھا۔ لاریب نے دکھ سے اسے دیکھا۔ میں غلط تھا، مجھے احساس ہے۔ آپ کی اس غلطی نے میرے 6 سال کھا لیے لاریب، شزا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تھا۔ میری کیا غلطی تھی لاریب؟ بس یہ کہ میں آپ سے محبت کرتی تھی اور آپ مجھے اس طرح سے رسوا کرنے چلے تھے۔ وہ یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اگر میں اس رات یہاں سے نہیں جاتی تو آپ مجھے طلاق دے دیتے۔ مجھے آپ کے نام کے ساتھ مرنا منظور تھا لاریب، مگر میں یوں آپ سے جدا نہیں ہو سکتی تھی، خود پر طلاق کا داغ نہیں لگوا سکتی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ لاریب نے اسے کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا تھا اور خود اس کے قدموں میں آ کر بیٹھا تھا۔ شزا، یہ ہمارا بیٹا ہے، لاریب نے آلیان کی طرف دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا تھا۔ شزا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ لاریب اس کے گھٹنوں پر سر رکھ کر بری طرح سے رویا تھا۔ مجھے معاف کر دو شزا، میں غلط تھا۔ وہ سر جھکائے اعتراف کر رہا تھا۔ شزا ایک بار پھر سے اس کی محبت کے سامنے بے بس ہوئی تھی۔ اسی وقت آلیان نے کروٹ لی تھی۔ وہ اٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں فوراً ہی اس کی طرف بڑھے تھے۔ لاریب نے نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں سمویا تھا۔ اس کے دل میں ایک ٹھنڈک سی اتری تھی۔ اس نے آلیان کے گالوں کو چوم لیا تھا۔ وہ کبھی اس کے ہاتھ چوم رہا تھا تو کبھی اس کے پیر چوم رہا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ مجھے میری غلطی کی سزا مل گئی ہے۔ میں اپنے بیٹے سے 5 سال دور رہا ہوں۔ میں اب تم دونوں کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے شزا کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔